طور کو اٹھا کر ان کے اوپر معلق کر دیا، صاحبان کی طرح اوپر کر دیا، اور وہ سب دیکھ رہے تھے کہ کہیں کوہ طور پہاڑ ہمارے اوپر گر گیا تو ہم سب تباہ برباد ہو جائیں گے۔ اور اس حالت میں اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد لیا کہ اس کتاب اللہ کو مضبوطی، اس میں جو احکام دیے گئے ہیں اس پر عمل کرنا، اس میں نماز کا حکم دیا گیا ہے تو نماز پڑھنا، اس میں والدین کے حقوق بیان کیے گئے ہیں، رشتہ داروں کے حقوق بیان کیے گئے ہیں وہ ادا کرنا، اس میں جو چیز منع کیا گیا ہے اس چیز سے رک جانا۔ یہ اتنا بڑا واقعہ کیوں کیا اللہ تعالیٰ نے؟ تاکہ آنے والی نسل کو بھی یاد رہے کہ ہمیں اس کتاب اللہ کے مطابق عمل کرنا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا واقعہ کیا کہ پہاڑ ان کے اوپر معلق کر دیا اور ان سے عہد لیا، لیکن انہوں نے خلاف ورزی کی، اور خلاف ورزی کرنے کے بعد ان کا انجام ہمیں سب کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں امامت سے ہٹا دیا، اور اب امت مسلمہ کو دنیا کی امامت کے لیے رکھا ہے۔ ہم جب سدھر جائیں گے تو دنیا کی امامت کریں گے۔ دنیا کی امامت کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم سدھر جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں حاکم بنا دے گا اور ہم دنیا میں انصاف کریں گے، لیکن ہماری بھی حالت وہی ہو گئی ہے جو بنی اسرائیل کی ہوئی تھی۔ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو۔ آج ہماری بھی امت مسلمہ کی وہی حالت ہو گئی ہے کہ نماز میں مسجد خالی ہو گئی ہے، مسجد ویران ہو گئے ہیں، اور جہاں پر زکوٰۃ ادا کرنے کی بات تھی وہاں امت مسلمہ سود میں پڑ گئی ہے، سودی کاروبار کرنے لگ گئی ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہم سے حکومت چھین کر غیروں کو مسلط کر دیا۔ ابھی یہ ایک درجہ ہمارے اوپر عذاب آیا ہے، اور اب ہم نہیں سدھرے تو اس سے سخت عذاب بھی دے سکتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ آگے اللہ فرما رہا ہے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ۔ اب دیکھیے یہ ہر انسان کا جو ضمیر اندر ہے اس اللہ تعالیٰ خطاب کر رہا ہے کہ اس وقت کو یاد کرو کہ جب تمہارے رب نے آدم علیہ السلام کی پشتوں سے جتنی نسل آنے والی ہے قیامت تک، سب کو اللہ تعالیٰ نے زندہ کیا، سب کی روحوں سے خطاب کیا، سب کو بولنے کی طاقت دی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، تو سب نے کہا تھا آپ ہی ہمارے رب ہیں، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ شہیدنا ان تقولوا یوم القیامت انا کنا ھذا غافلین، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ گواہی ہم نے کیوں لی ہے تم سے، ایک ایک سے فردن گواہی لی ہے، فردن اس لیے گواہی لی ہے کہ تم دنیا میں جانے کے بعد کن حالات میں رہتے ہو، ان حالات میں اس گواہی کو بھول مت جانا، اللہ کے اس وعدے کو بھول مت جانا کہ ہمیں کتاب اللہ پر عمل کرنا ہے، اور وہاں جا کر یہ مت سمجھنے لگنا کہ ہمارے باپ دادا جو کرتے رہے ہم وہی کریں گے، اور وہاں جا کر کہہ دیں گے کہ باپ دادا شرک کرتے تھے تو ہم بھی شرک کرتے، باپ دادا جو ہے تو خرافات کرتے تھے ہم بھی خرافات کر کے آ گئے تو ہمیں کیوں عذاب دے رہا ہے۔ یہ بات وہاں یہ تمہاری دلیل نہیں چلے گی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، جب قیامت حشر کے میدان میں وہاں پہنچو گے تو وہ تمہیں دیکھ کر سب یاد آ جائے گا کہ ارے اسی جگہ پر تو ہم نے بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم اللہ کو ایک مانیں گے، توحید پر عمل کریں گے اور کتاب اللہ پر عمل کریں گے۔ یہ تو ہم نے یہیں پر بیٹھ کر اللہ یہیں پر کھڑے ہو کر اللہ سے عہد کیا تھا، تو یہ چیز وہاں یاد آ جائے گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تمہاری وہ دلیل نہیں چلے گی کہ ہمارے باپ دادا شرک کرتے تھے، ہمارے باپ دادا خرافات کرتے تھے، اس لیے ان کا دیکھی دیکھا ہم بھی کرتے تھے۔ او تقولوا انما اشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم افتهلكنا بما فعل المبطلون، تمہاری یہ دلیل بھی نہیں چلے گی کہ ہم جس ماحول میں رہتے تھے سب کے سب مشرک تھے، سب کے سب کافر تھے، سب کے سب سود خور تھے، سب کے سب بے نمازی تھے، یہ دلیل بھی نہیں چلے گی۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے ایک ایک سے فردن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ گواہی دی ہے، وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور خود کو اپنے آپ پر گواہ بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا بَلِ الْإِنسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرًا، انسان کے اندر ایک ضمیر ہے جو خود گواہی دیتا ہے
کہ تو صحیح کر رہا ہے یا غلط کر رہا ہے۔ کتاب اللہ اٹھا کر پڑھے گا تو اس کا ضمیر خود بتا دیتا ہے تو یہ کر رہا ہے، غلط کر رہا ہے۔ اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے گواہ بنا کر یہ وعدہ لیا ہے، اور اس وعدے کو جب حشر کے میدان میں جائیں گے تو کافر ہو، چاہے مشرک ہو، چاہے مومن ہو، چاہے منافق ہو، ہر ایک وہاں دیکھ کر اسے یاد آ جائے گا، اور یاد آنے کے بعد وہ افسوس کرے گا کہ میں دنیا میں کیوں اللہ کی نافرمانی کیا، دنیا میں کیوں نماز چھوڑا، دنیا میں کیوں میں اللہ کے حکموں پر نہیں چلا۔ ایک چھوٹی سی مدت تھی، اس مدت میں اگر میں اللہ کے حکم پر عمل کر لیتا تو یہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میری بن جاتی۔ یہ ہے اس آیت کا مطلب، جو ایک آیت مختصر سی اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اس میں خطاب کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور دیکھیے یہ جو آیات ہے، نشانیاں تمہارے اندر بھی ہے۔ یہ جو ہمارا ضمیر بیٹھا ہے نا، جب انسان پہلی مرتبہ کچھ گناہ کرنے جاتا ہے تو اس کو گھبراہٹ ہوتی ہے، کچوکے لگاتا ہے، مت کر، وہ وہاں بعد آ جائے گا اللہ کا نام لے کر تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے فرشتوں کے ذریعے، پھر وہ گناہ سے بچ جاتا ہے۔ لیکن جب پہلی مرتبہ گناہ کرتا ہے تو اس کے بعد وہ خوف اٹھا لیا جاتا ہے، جو فرشتے وہ خوف ڈالتے ہیں گناہ کرنے کے ٹائم، وہ خوف اٹھا لیا جاتا ہے، اور وہ پھر دھڑلے سے گناہ کرنا شروع کر دیتا ہے، اور دھڑلے سے گناہ کرتے 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 شیطان اس کو مزید گناہ کراتے کراتے یہ حالت ہو جاتی ہے کہ حدیث میں ہے کہ اس کا قلب، دل جو ہوتا ہے وہ سیاہ ہو جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے، یعنی ایک گناہ کرتا ہے تو ایک کالا نقطہ پڑتا ہے، دو گناہ کرتا ہے دو کالا نقطہ، اس طرح کرتے کرتے پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر اسے کوئی نصیحت کارگر نہیں کرتی، کتاب اللہ کی نصیحت بھی کارگر نہیں کرتی اسے، تو اس حالت تک پہنچ جاتا ہے جب انسان، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کو تنبیہ کی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اس طرح سے شیطان تمہیں گمراہ کر دے، اور جب میرے پاس آؤ تو جو ہے تو بھول جاؤ کہ میں نے کیا کیا تھا کیا نہیں کیا تھا، پھر ہم یاد دلائیں گے کہ تم نے کیا وعدہ کر کے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، اب دیکھیے اللہ تعالیٰ یہاں پر اس مومن کی مثال دے رہا ہے جس نے ایمان تو لایا ہے، اللہ تعالیٰ کی آیات کو پڑھا بھی ہے، بچپن میں اسے قرآن پڑھا بھی دیا گیا، لیکن ایک مرتبہ قرآن ختم کرنے کے بعد رکھ دیا اور پھر دنیا میں کمانے میں لگ گیا، اس کے بعد کتاب اللہ کو اٹھا کر دیکھا نہیں، اور کتاب اللہ نے مجھے کیا حکم دیا یہ کبھی اٹھا کر دیکھا نہیں۔ ایسے انسان کی مثال دی اللہ تعالیٰ نے کہ جسے ہم نے اپنی آیات تو دکھائی تھی، فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، لیکن وہ آیات کو، اللہ کی آیات کو پس پش ڈال دیا اس نے، ہر روز پڑھنے کی بجائے اسے رکھ دیا، تو جب تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا فرشتوں کے ذریعے، پھر وہ گناہ سے بچ جاتا ہے۔ لیکن جب پہلی مرتبہ گناہ کرتا ہے تو اس کے بعد وہ خوف اٹھا لیا جاتا ہے، جو فرشتے وہ خوف ڈالتے ہیں گناہ کرنے کے ٹائم، وہ خوف اٹھا لیا جاتا ہے، اور وہ پھر دھڑلے سے گناہ کرنا شروع کر دیتا ہے، اور دھڑلے سے گناہ کرتے 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 شیطان اس کو مزید گناہ کراتے کراتے یہ حالت ہو جاتی ہے کہ حدیث میں ہے کہ اس کا قلب، دل جو ہوتا ہے وہ سیاہ ہو جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے، یعنی ایک گناہ کرتا ہے تو ایک کالا نقطہ پڑتا ہے، دو گناہ کرتا ہے دو کالا نقطہ، اس طرح کرتے کرتے پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر اسے کوئی نصیحت کارگر نہیں کرتی، کتاب اللہ کی نصیحت بھی کارگر نہیں کرتی اسے، تو اس حالت تک پہنچ جاتا ہے جب انسان، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کو تنبیہ کی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اس طرح سے شیطان تمہیں گمراہ کر دے، اور جب میرے پاس آؤ تو جو ہے تو بھول جاؤ کہ میں نے کیا کیا تھا کیا نہیں کیا تھا، پھر ہم یاد دلائیں گے کہ تم نے کیا وعدہ کر کے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، اب دیکھیے اللہ تعالیٰ یہاں پر اس مومن کی مثال دے رہا ہے جس نے ایمان تو لایا ہے، اللہ تعالیٰ کی آیات کو پڑھا بھی ہے، بچپن میں
اسے قرآن پڑھا بھی دیا گیا، لیکن ایک مرتبہ قرآن ختم کرنے کے بعد رکھ دیا اور پھر دنیا میں کمانے میں لگ گیا، اس کے بعد کتاب اللہ کو اٹھا کر دیکھا نہیں، اور کتاب اللہ نے مجھے کیا حکم دیا یہ کبھی اٹھا کر دیکھا نہیں۔ ایسے انسان کی مثال دی اللہ تعالیٰ نے کہ جسے ہم نے اپنی آیات کو دکھائی تھی، فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، لیکن وہ آیات کو، اللہ کی آیات کو پس پش ڈال دیا اس نے، ہر روز پڑھنے کی بجائے اسے رکھ دیا۔ تو جب قرآن نہیں اٹھاتا انسان، پس پش ڈال دیتا ہے، تو پھر فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، تو شیطان اس کے ساتھ لگ جاتا ہے۔ اب شیطان جو ساتھ لگ گیا تو ہمارا ضمیر کی آواز دب جاتی ہے، جو بھی گناہ کرتا ہے شیطان بتاتا ہے تو صحیح کر رہا ہے، تو صحیح کر رہا ہے، اور وہ گناہ کرتے کرتے جو ہے تو موت تک پہنچ جاتا ہے۔ اسی کی مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے، فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، اگر ہم چاہتے تو اسے اس برائی سے نکال لیتے، لیکن اللہ تعالیٰ کبھی نہیں چاہتا جب تک بندہ نہیں چاہتا۔ یہ اللہ کی سنت ہے، جب بندہ چاہتا ہے کہ میں اس گناہ سے نکلوں، کہ اللہ تو میری مدد فرما، جب بندہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وَلَوْ شِئْنَا، اگر ہم چاہتے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ بندہ نہیں چاہ رہا تھا تو ہم نے بھی نہیں چاہا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ ہدایت و ضلالت اللہ کے ہاتھ میں، اللہ نے ہدایت نہیں دی تو ہمیں ہدایت نہیں ملی، یہ مطلب نہیں ہوا، بلکہ انسان نے نہیں چاہی ہدایت تو اللہ نے اسے ہدایت نہیں دی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اگر وہ چاہتا تو ہم بھی چاہتے اور اسے برائی سے نکال لیتے۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، لیکن اس نے یہ نہیں چاہا، ساری زندگی برائی میں ملوث رہا، تو اب اس کی مثال کتے کی جیسی ہو گئی ہے۔ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَث، کہ وہ کتے کو دیکھو کہ ہمیشہ زبان لٹکائے رہتا ہے، کھانا کھانے کے بعد بھی زبان لٹکائے رہتا ہے نا، یعنی اس کی دنیا کی بھوک، دنیا کی لالچ اس کی کبھی ختم نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے مثال بھی کیسی دی دیکھو۔ اب اس سے مثال کیوں دی اللہ تعالیٰ نے؟ مثال سے انسان سمجھ لے کہ میرے اندر دنیا کی کتنی تڑپ ہے، اور دنیا حاصل کرنے کے لیے میں کس طرح سے پیچھے پڑا ہوں دنیا کے، کہ میں اپنے نماز کو بھی بھول جا رہا ہوں، اللہ کی عبادت کو بھی بھول جا رہا ہوں، اللہ کی یاد کو بھی بھول جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اللہ کی تلاوت کو بھی بھول جا رہا ہوں۔ تو یہ مثال دی اللہ تعالیٰ نے، اور مثال اللہ تعالیٰ اس لیے دیتا ہے کہ مثال ہر زبان والے کو سمجھ میں آتی ہے، ہر انسان کو سمجھ میں آتی ہے، کہ وہ مثال اپنی دیکھ لے کہ میں آخرت کی کتنی تڑپ کر رہا ہوں اور دنیا کی کتنا کر رہا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان آیات کو سمجھنے اور ان کو ہماری زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لکم و لکم فی القرآن المجید و نفعنا و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم مجید۔